اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور جس نے مجھے اور آپ کو بولنا سکھایا۔ درود و سلام عظمت محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی اولاد پاک جانثار انصار اور اصحاب پر۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سید مہدی عباس بزم نور کے نئے پروگرام کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے نعت خوانوں کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا موضوع ہے معجزہ اور معجزات رسول۔ تو ناظرین محترم، معجزہ کیا ہے؟ معجزہ ایک ایسی شے ہے جو کسی انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا اور عطائے خداوندی کے ہو جانے سے، عطائے خداوندی کے کن کہنے سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ معجزہ عاجز سے نکلا ہے، جو کہ کسی انسان نے سوچا نہ ہو اور وہ چیز عاجز ہو جائے، گویا خداوند کریم انسان کو کوئی تبلیغ دینا چاہ رہا ہو، کوئی پیغام دینا چاہ رہا ہو یا اپنے ہونے کا احساس دینا چاہ رہا ہو۔ تو ناظرین، معجزہ خداوند کریم اپنے خاص پیغاموں کو عطا کرتا ہے اور ولیوں کو بھی عطا کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی معجزات کا عملی نمونہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسمانی معجزات ایسے ہیں کہ اگر ہم سنیں تو دل زبان کہے سبحان اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلتے تو ان کا سایہ اقدس زمین پر نمودار نہیں ہوتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس گلی سے گزر جائیں تو اس گلی میں 3 ندہ رسول پاک کی خوشبو محسوس ہوتی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کالی چادر اڑ کے سوتے تھے تو ان کے جسم مبارک سے نور چھن چھن کے نکلتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی تجارت میں یا کسی بھی تجارت میں یا بزنس میں ہاتھ ڈالتے تھے تو وہ منافع بخش میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ جو بھی پانی ہوتا تھا، چاہے کسی کنویں کے پانی میں رسول پاک اپنا آب دہن ملا دیتے تھے تو وہ خدا کی شان سے میٹھا ہو جاتا تھا۔ اگر کوئی گونگا ہو اور رسول پاک اس کو خداوند تعالیٰ کی جانب سے بولنے والا بنانا چاہے تو وہ بولنے والا ہو جاتا تھا۔ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشبو سے پہچان لیا کرتے تھے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسمانی نور اتنا تھا کہ اگر تاریکی میں اگر کوئی کسی چیز کو ڈھونڈنا چاہے تو رسول پاک اگر وہاں سے نمودار ہو جائیں تو وہ اس چیز کو آسانی سے ڈھونڈ سکتا ہے اور تاریکی اجالے میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ گویا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں نمودار ہوئے تو جہالت کا خاتمہ ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزید مدحت بیان کرنے کے لیے نعت خواں حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں، نعت خواں خواتین بھی آج موجود ہیں۔ گویا نعت خوانوں کا ایک گلدستہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ بڑھیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب۔ پہلی نعت ہمیں سنائیں گی اپنی خوبصورت آواز میں سیدہ کرن صاحبہ۔ جی عطا ہو۔ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا
اللہ خدا کا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ خدا کا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ یہی ہے جینے کا سہارا بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ بہت خوب دیدار مصطفیٰ پہ حسن مصطفیٰ پہ سیدہ کرن بہت خوبصورت سا کلام پیش کر رہی تھی اور حسن مصطفیٰ کی کیا ہی بات کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فخر یوسف کہا جاتا تھا یوسف علیہ السلام کے حسن پہ جہاں انگلیاں کٹ جاتی تھی وہاں محمد کے حسن پہ چاند دو ٹکڑوں میں کٹ جاتا ہے کیا بات ہے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور سیدہ فاطمہ ذکر خدا کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے تو اپنی خوبصورت سی زبان سے گویائی کے ساتھ رسول پاک کی مدد میں ایک خوبصورت سا کلام پیش کیجیے گا جی سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب کیے ہی جاؤں گا عرض
مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب نہ شامی مطلب کی صبح ہوگی نہ یہ فسانہ تمام ہوگا نہ شامی مطلب کی صبح ہوگی نہ یہ فسانہ تمام ہوگا خلاف محبوب کچھ ہوا ہے نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا خلاف محبوب کچھ ہوا ہے نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا خدا بھی ہوگا ادھر ہی اے دل جدھر وہ عالی مقام ہوگا خدا بھی ہوگا ادھر ہی اے دل جدھر وہ عالی مقام ہوگا سبحان اللہ. اسی توقع پہ جی رہا ہوں یہی تمنا جلا رہی ہے اسی توقع پہ جی رہا ہوں اسی تمنا جلا رہی ہے نگاہ لطف و کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا در نبی پر پڑا رہوں گا پڑی ہی رہنے سے کام ہوگا بہت ہی خوبصورت انتخاب تھا آپ کے کلام کا سیدہ فاطمہ. ناظرین محترم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت جانتے ہیں. علم کے پاپ شیر خدا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زبان سے ایک سوالی مولا علی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا. مولا علی علیہ السلام کہتے تھے سلونی سلونی، پوچھو مجھ سے کچھ بھی جو تمہارے دل میں سوال ہے اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. ایک سوالی مولا علی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور پوچھا یا رسول اللہ، ایک سوال کا جواب چاہتا ہوں کہ آپ کی منزلت زیادہ ہے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منزلت زیادہ ہے؟ مولا علی علیہ السلام جلال میں آ گئے، کہا اے سوالی کیا سوال کیا تو نے؟ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا غلام ہوں. اور مولا علی علیہ السلام نے دوسرا جواب بتایا کہ رسول پاک اور میری منزلت کی مثال ایسی ہی ہے جیسے جسم اور گردن کی. جسم جتنا بھی طاقتور ہوتا رہے گردن ہمیشہ اس سے اوپر رہے گی. تو میرے جتنے بھی فضائل اور جتنی بھی علم کی باتیں بیان ہوتی رہیں رسول پاک ہمیشہ مجھ سے بلند رہیں گے. رسول پاک کی منزلت اور فضیلت ہمیشہ مجھ علی سے بلند رہے گی. سبحان اللہ. ناظرین محترم، رسول پاک وہ ہستی ہیں جن کے اخلاق کا خود مولا علی علیہ السلام اپنے آپ کو غلام کہیں. بڑھیں گے اسما بابر کی جانب جو ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں گی. جی اسما. صلی اللہ علیہ وسلم. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیرے جتنے بھی ہم
پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، کہ اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، کہ اب کوئی کیا ہمیں ستائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کیا کہنے، سلامت رہیے، کبھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ کیا کہنے، سلامت رہیے اسما بابر صاحبہ۔ پڑھیں گے رسول، آج کا عنوان ہے معجزہ اور معجزات رسول۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جسمانی معجزہ یہ بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طریقے سے سامنے سے دیکھتے تھے اسی طریقے سے پیچھے سے بھی دیکھتے تھے۔ گویا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جماعت کرواتے تھے تو ان کے پیچھے نماز ادا کرنے والے رکوع میں پہلے چلے جاتے تھے یا تاخیر سے جاتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بتا دیتے تھے۔ رسول پاک کے پاس یہ علم تھا کہ وہ پیچھے سے بھی ایسے دیکھیں جس طریقے سے آگے سے دیکھیں۔ تو صحابہ کرام اور ان کے پیچھے نماز ادا کرنے والے پوچھتے تھے، یا رسول اللہ آپ تو آگے نماز پڑھ رہے تھے، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ پیچھے کون پہلے رکوع میں گیا یا کون بعد میں رکوع میں گیا، کون پہلے سجدے میں گیا، کون بعد میں سجدے میں گیا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، خدا کی عطا ہے مجھ پہ،
خدا کی طرف سے معاوضہ ہے، یہ جسمانی معاوضہ ہے مجھ میں کہ میں جس طریقے سے سامنے سے دیکھتا ہوں اسی طریقے سے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. کیا کہنے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. بڑھیں گے رسول پاک کی مدد مزید بیان کرنے کے لیے. ہمارے درمیان ایک اور نعت خواں موجود ہے، محمد عالیان صاحب. محمد عالیان صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے. جی عالیان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے. کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں. ان کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، ان کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں. دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں. یا محمد یا محمد ہے، یا مدینہ ہے، یا محمد ہے، یا مدینہ ہے. کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینے والے پر. کیا کہنے، سبحان اللہ، خوبصورت انتخاب. دل منور میرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا کہنے، سلامت رہیے سلامت رہیے. تو ناظرین محترم، دعا مومنین کے لیے بہترین تحفہ ہوتا ہے، اور دعائے مغفرت مرحومین کے لیے بہترین تحفہ ہوتا ہے. تو اپنے مرحومین کو دعائے مغفرت میں ضرور یاد رکھیے. خصوصاً تیمور قریشی کے والد صاحب عبدالسلام قریشی کو اپنی دعائے مغفرت میں ضرور یاد رکھیے گا. اور ہمارے سینئر پروڈیوسر سرمد حسین کے والد صاحب جو کہ جہان فانی میں اپنا نہیں رہے، قاضی مظفر حسین کو بھی خصوصی طور پر اپنی خاص دعائے مغفرت میں ضرور یاد رکھیے گا. اور ان کے لیے فاتحہ بھی پڑھیے گا، اور دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں مرحومین کے اور تمام مرحومین کے جو اب ہمارے درمیان نہیں رہے ان کے درجات بلند کریں. اور اس بزم کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے گا بزم نور.